بسم الله الرحمن الرحيم. عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. قال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري إلى آخر روایہ۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے گود میں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے نعمان کو اتنا مال ہدیہ کیا، یعنی ہبہ کے طور پہ دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے تمام لڑکوں کو دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں اتنی بات کی خوشی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سب برابر ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، یہ تو پسند ہے۔ فرمایا تو پھر تو یہ بات بھی صحیح نہیں کہ بعض کو دے اور بعض کو نہ دے۔ حضرت ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ نہ بننا اس آدمی کو اجازت نہیں دینا تھا کہ وہ دوسرے کو گواہ بنا لے، بلکہ تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ اپنی اولاد کے درمیان ایسی ناانصافی نہ کرے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں نعمان کو فلاں باغ کا ایک حصہ دینا چاہتا ہوں اور اس حصہ دینے پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس لیے کہ میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ فلاں باغ کا حصہ دو ورنہ میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ یہ پوری بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، بلکہ یہ زجر تھا۔ زجر مطلب تنبیہ تھی، آپ علیہ السلام کی ناراضگی کا اظہار تھا کہ میں اس قصے میں، اس معاملے میں تمہارا گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے کہ ایک بچے کو تو ایک مال دے دیا اور دوسرے بچے کو کچھ بھی نہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تنبیہ فرمانا، اس کا معنی یہ ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بچے کو زیادہ پیار دے رہے ہیں، ایک بچے کو کم پیار دے رہے ہیں، ایک بچے کا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ خوبصورت ہے۔ یا کسی شخص کی دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی زیادہ محبوب ہے، دوسری بیوی زیادہ محبوب نہیں ہے، تو ان کو، جیسے کوئی عورت ہے، اس کی دوسری شادی ہوگی کسی مرد کے ساتھ، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو جو دوسری اولاد ہے اس اولاد کے ساتھ برتاؤ ویسا نہیں کرتی جیسا اپنی پہلی اولاد کے ساتھ کرتی ہے۔ ایسے کسی بچے کی شادی ہوگی، اب اس کی بیوی آپ کو پسند نہیں ہے تو اب آپ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اور جو غیر شادی شدہ بچے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کی صورتیں ہیں۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ برابر اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بہت دیکھا جاتا ہے ماں باپ ایک اولاد کی سائڈ زیادہ لیتے ہیں، دوسری اولاد کی سائڈ کم لیتے ہیں۔ وہ بہت دفعہ دیکھنے میں آیا کہ جو بچہ جناب بچپن سے زیادہ پیارا تھا، وہ بچہ ہر چیز میں آگے ہوتا ہے اور دوسرے بچے کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ مجھ سے تعلق والے بھی ایک دو لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کے والدین کا سلوک بالکل ہی تبدیل ہے کہ
کہ اپنے ایک بچے کو تو اپنی ساری فیکٹری دے دی، دوسرے بچے کو اس میں ملازم کے طور پر بھی رکھنے کو تیار نہیں، اگر رکھ بھی لیا ہے تو پھر تنخواہ بڑھانے کو تیار نہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، پریشان کن ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ بچپن سے لے کے اولاد کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ باصلاحیت نہیں ہے، اگر کوئی بچہ اس قدر فرما بردار نہیں ہے جس طرح دوسرا بچہ ہے، تو طبعی طور پر تو دل اس کی طرف نہیں جائے گا، لیکن پھر بھی دل کو اس طرف لے کے جانا ہے اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نمیر بن اوس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرات اکابر یعنی صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الصلاح من اللہ والادب من الآباء۔ الصلاح من اللہ یعنی نیکی کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ ہوتی ہے، لیکن والادب من الآباء، ادب سکھانا یہ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو ادب سکھائیں، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ سلوک برابر رکھیں۔ ہر وقت اگر غصہ ہوتے رہیں گے، ناراض ہوتے رہیں گے تو یہ معاملات خراب ہونے والی چیز ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔